وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، آیت نمبر ہے 41 سورۃ البقرہ کا آخری حصہ۔ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچ دینا۔ تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات پہ غلط مفہوم بیان نہ کرنا، یہ ہے آیتوں کا بیچ دینا۔ یہ ہے تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کی جتنی بھی مالیت ہے وہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ خواہ کوئی شخص پوری دنیا لے آئے مقابلے میں، تب بھی اس کے مقابلے میں، آیت کے مقابلے میں وہ قیمت تھوڑی ہی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت مل رہی ہے تو بیچ دیا جائے اللہ کی آیتوں کو، یعنی جتنی زیادہ قیمت بھی لے آئیں وہ آیت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ اس کی منزلت، اس کی قدر، اس کی وقت و حیثیت تھوڑی ہے، وہ اس کی مالیت کو، اس کی قیمت اور قدر کو پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اس کے بدلے میں ان کو خریدا جا سکے آیتوں کو۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہم تو پورا قرآن پاک خرید لیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں اس کا، اور ہمارے بازاروں میں، دکانوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کو ہدیہ بھی دیا جاتا ہے۔ ہم اس کی قیمت نہیں کہتے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں بطور عزت، لیکن ہوتی تو دراصل وہ قیمت قرآن کی نہیں ہوتی، آیتوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کاغذ کی اور پرنٹنگ کی ہوتی ہے، جو اس پہ چھپائی کی ہوتی ہے، اس پہ کاغذ کی ہوتی ہے، یعنی قیمت جو ہوتی ہے اس کی بنائی کی ہوتی ہے۔ آیتوں کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ آیات کی جو فضیلت ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی کوئی لے آئے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچ دو۔ تو پھر یہاں بیچنے سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی اتنی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو خریدا جا سکے، تو پھر مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کی آیات کے غلط مفہوم اور معنی نہ بیان کیے جائیں دنیاوی لالچ کے لیے، دنیا کے چند پیسے یا چند ٹکوں کے عوض، جیسا کہ بنی اسرائیل کا یہ شیوا رہا تھا کہ وہ اپنی آیات سے غلط مفہوم اور مطلب اخذ کر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے صادر کر دیا کرتے تھے، اور اس کو اللہ کے احکام بتاتے تھے لوگوں کو کہ اس آیت کا یہ مفہوم نکل رہا ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کے بارے میں بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ قرآن کی مراد کی بجائے، اللہ کی مراد کی بجائے، قرآن کی آیت سے جو مفہوم نکل رہا ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنے کی بجائے لوگوں کی مرضی کا مفہوم بنا کر بتا کر لوگوں پہ بیان کرتا ہے، تو یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنے کے مترادف ہے۔ کسی کی خوشنودی، کسی کا کوئی عہدہ، کوئی دنیاوی لالچ، یا کسی بھی رقم یا سونے چاندی کے عوض اگر غلط فتویٰ دیا جا رہا ہو تو یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا مراد لیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میری آیتوں کو نہ بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اگر قیمت زیادہ مل رہی ہے تو کیا بیچا جا سکتا ہے؟ وہی بات ہے کہ نہیں بیچا جا سکتا، کیونکہ جتنی بھی زیادہ قیمت لگا لی جائے وہ آیت کے مقابلے میں تھوڑی ہی رہتی ہے۔